بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب یعنی روحانی خزائن کے تعارف کے سلسلہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس کی ایک کتاب ایام الصلوح کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کے بارے میں کہ وہ اس ملک میں کس طرح پھیلی، اس کا کیا پس منظر تھا، دعا اور قضاء و قدر کے مسائل اور اپنی صداقت کے نشانات اور دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ان مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم و محترم مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ تو ہم اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محترم کالوں صاحب، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ طاعون جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق اور آپ کی ایک صداقت کے نشان کے طور پر اس ملک میں پھیلی، حضور نے اپنی اس کتاب میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ طاعون کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک نشان یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کے طور پر یہ نازل ہو رہی ہے۔ طاعون یہاں کانوں کے آگے یا گردن کے نیچے یا بغلوں میں یا جہاں سے انسان کی رانیں شروع ہوتی ہیں، یہاں پر جو حدودیں ہیں یہ حدودیں سوج جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کو شدید تیز بخار ہو جاتا ہے اور انسان کی وفات بہت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے ملک میں جو طاعون پھوٹی تھی، اس کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ لوگوں کی ہتھیلی پر چھوٹی سی پھنسی پیدا ہوتی تھی اور اسی کے نتیجے میں شدید بخار چڑھ کر لوگ مر جاتے تھے۔ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے پھوڑوں کی شکل میں طاعون ظاہر ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف مزاجوں میں، مختلف موسموں میں، مختلف غذائی حالات میں طاعون کی شکلیں اور ان کا ظہور ذرا مختلف قسم کا ہوتا رہا ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ غدودوں میں جب ورم پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شدت کا بخار چڑھتا ہے۔ عربوں میں بھی جو اونٹوں میں اور بکریوں میں ان کی رانوں کے جہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہاں کی جو گلٹیاں ہیں، ان میں ورم پیدا ہونے کے نتیجے میں یہ بخار ہوتا تھا۔ چنانچہ عربی زبان میں طاعون کو رجز بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی بنی اسرائیل پہ طاعون کا جو عذاب آیا اس کو رجز کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اب رجز، رجز، رجز یہ تینوں الفاظ ایک ہی مادے سے نکلے ہیں اور اس کے معنی پلیدی کے بھی ہیں، نجاست اور خباثت کے بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے اس کے بھی ہیں، اور طاعون کی بیماری کو بھی اسی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو یہ لفظی اشتراک بھی بتاتا ہے کہ جب کسی قوم پر خدا تعالیٰ کوئی عذاب وارد کرنا چاہتا ہے تو وہاں ایسے طبعی اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں طاعون کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ قوم اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر جب گندگی اور نجاست میں ملوث ہو جاتی ہے تو وہ نجاست اور وہ غلاظت ان جراثیم کے نشو و نما کا موجب بنتی ہے۔ مثلا جب بنی اسرائیل ان کے اندر پے در پے خدا کے انبیاء آئے اور انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا، کئی انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کی مخالفت کی اور قسمہ قسم کے گندے جرائم کا ارتکاب کرنے لگے، تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان پہ طاعون کا عذاب وارد ہو۔ چنانچہ ان کے لیے بٹیر اور ترنجبین کی غذا پیدا کی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں طاعون کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف ہے ان کا دن رات بٹیر اور ترنجبین کی غذائیں کھانا، اس کے نتیجے میں ان کے خون کے ذرات میں طاعون کے جراثیم کے قبول کرنے کی خاصیت پیدا ہونا، ادھر ان کا جسمانی اور اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ گندے اور گھنونے جرائم میں ملوث ہونا،
یہ دونوں چیزیں ایسی بنیں جو خدا کے غضب کو بھڑکانے کا موجب بنی، اس کے نتیجے میں ان پہ تعاون کا عذاب وارد ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خدا نے بتایا کہ ایسے فرشتے ہیں جو پنجاب کے ملک میں تعاون کے پودے لگا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ سردیوں کے موسم میں تعاون کی وبا پھوٹے گی، اور وہ کشف حضور نے شائع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی تعاون کی بابت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے دلوں کی کیفیت کو تبدیل نہ کریں اس وقت تک خدا تعالیٰ ان کی مصیبت کو نہیں بدلتا اور اپنی رحمت کی برسات ان پہ نہیں برسایا کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس الہام میں مجھے خدا نے بتا دیا ہے کہ اس وقت جو ملک پنجاب میں، ملک ہندوستان میں تعاون کا عذاب آئے گا، اس کے آنے کا سبب دلوں کی ناپاکی ہے اور شرارت، توہین اور استہزاء میں لوگوں کا بڑھ چڑھ کر حصے دار بننا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اس سے بچنے کا علاج بتایا ہے کہ بے شک جسمانی صفائی، ظاہری صفائی، وہ بھی تعاون کے جراثیم سے محفوظ رہنے کا ایک قدرتی علاج ہے، لیکن محض جسمانی صفائی اور ظاہری صفائی وہ تعاون کے عذاب سے ہمارے معاشرے کو بچا نہیں سکتی۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے روحانی طور پہ معلوم ہوا ہے کہ تعاون کی بیماری اور خارش کی بیماری دونوں کا سبب ایک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عام طور پر خارش کی بیماری میں ایسی دوائیں مفید پڑتی ہیں جن میں پارے کے اجزاء ہوں یا گندک کے اجزاء ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جن علاقوں میں تعاون کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو، میری تجویز یہ ہے کہ اگر ان علاقوں میں خارش کی بیماری پھیلا دی جائے تو خارش کی بیماری پھیلنے کے نتیجے میں جو تعاون کا جراثیم ہے اور تعاون کا مواد ہے وہ خود بخود خارش کی بیماری کے انسانی جسم سے باہر نکل جائے گا اور اس علاقے کے لوگ تعاون سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ جو مرہم عیسیٰ کی دوائی، مرہم کا نسخہ ہے جو پرانی طب کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، رومی طبیبوں نے بھی لکھا، عیسائی اطباء نے بھی، یہودی اطباء نے بھی، مسلمان اطباء نے بھی، اس میں جو مرہم عیسیٰ، مرہم رسول، مرہم حواریین کے نام سے موسوم ہے، وہ مرہم ان غدودوں پہ مالش کرنے سے جن غدودوں کے سوج جانے کے نتیجے میں تعاون کی وبا پیدا ہوتی ہے، اگر ان غدودوں پہ اس مرہم کی مالش کی جائے تو اس طرح بھی انسان احتیاطی طور پر تعاون کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر حضور نے ایک دوائی اور تیار کروائی، اس میں یاقوت ڈالے گئے اور چیزیں ڈالی گئیں، تریاق الہی اس کا نام رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر جدوار کی گولیاں سرکے میں بنا کے وہ اگر چھاچھ کے ساتھ استعمال کی جائیں تو اس سے بھی انسان تعاون سے بچ سکتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ جتنے بھی جسمانی اسباب ہیں تعاون کی بیماری سے محفوظ رہنے کے احتیاطی طور پر اور تعاون کی وبا پھوٹنے کے بعد بطور علاج کے، یہ اس وقت تک مفید ثابت نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، جب تک جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دلی اور روحانی پاکیزگی حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ تعاون سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جو ہمیں دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو ہمیں خدا نے فقرہ سکھایا کہ غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور احادیث میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہم یہودی تھے جن کے اندر تعاون پھوٹی تھی۔ تو یہ دعا سکھانے کے نتیجے میں ہمیں خدا تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم تعاون کے دنوں میں نماز کے دوران اپنے آپ کو تعاون سے بچانے کے لیے سورۃ فاتحہ کی دعا اس التزام سے، اس نیت کے ساتھ کریں گے تو اس دعا کا تکرار بھی کثرت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں تعاون کی وبا سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ حضور نے تعاون کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ نصیر صاحب، ایک دوسری بات اس میں کتاب میں یہ بھی ہے کہ مثلا بعض اوقات کوئی پیش گوئی کی جاتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے کئی پیش گوئیاں کیں
تو اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ان شرائط کے ساتھ وابستہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی مثبت تبدیلی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اگر سزا یا عذاب وغیرہ ہے تو اس کو ٹلا بھی سکتا ہے۔ تقدیر معلق کے حوالے سے حضور نے بات کی، یا اس شرطی پیشگوئی وغیرہ کے ناموں سے یہ ذکر آتا ہے، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو کوئی تقدیر جو معلق کہا جاتا ہے یہ اس طرح کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی الہامی پیشگوئی جو شرطی طور پر ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے یہ تعاون کے بارے میں ہے، جی تعاون آئے گی بالکل، تو پھر اگر اصلاح کر لیں تو وہ کیسا اور علاج جی، کیسا۔ تو اس کے بارے میں اس حضور نے کا کیا فرمایا؟ اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب سے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر نزول بلا سے پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ فلاں آفت تم پہ آنے والی ہے تو لا محالہ وہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے اور صدقہ اور خیرات کر کے اس بلا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ باطنی شریعت کا ایک نقش ہے جو اس نے فطرت کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ فطرت یہ تقاضا کرتی ہے، اور اسی لیے تمام دنیا کی قوموں میں یہ اصول ہمیں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید نے مثال پیش کی ہے کہ کشتی کے مسافر جب سفر کرتے ہیں اور طوفان آنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں بچائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ تمام قوموں میں یہ فطرت کا جو نظارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے، وہ اس کے مطابق ہے کہ وہ توبہ استغفار سے چاہتے ہیں کہ رد بلا ہو جائے۔ اور دوسرا حضور نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کو دیکھو، حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے وقت میں جو بھی انذاری پیش گوئیاں کی گئیں وہ سب اس رنگ کی تھیں کہ تم اپنا دفاع کر لو، اپنی بری عادات سے بچ جاؤ، ورنہ تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے، اس میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات حضور نے پیش کی کہ بہت سی آیات ہیں جو یہ مضمون کھلے کھلے طور پر بیان کرتی ہیں کہ انذاری پیش گوئی شرطی ہوا کرتی ہے، اگر شرط سے فائدہ اٹھایا جائے تو انسان اس ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عمومی آیت یہ قرآن مجید میں ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ شخص جو تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو یہ عمومی مفہوم ہے کہ جو لوگ تقوی کے راستے پر قدم مارنے والے ہوں گے خدا تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیا کرتا، ان کو بچایا کرتا ہے۔ اور پھر عذاب کے حوالے سے بھی مخصوص آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو خدا تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ اگر تم ایمان کے راستے پر قائم ہو تو وہ تمہیں عذاب دے، اور جو اس راستے پر چلے گا وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت حضور نے یہاں پیش کی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، کہ اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو تو کہہ دے اے رسول کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب جو ہے وہ مجرم قوم سے نہیں ٹلایا جاتا۔ تو عذاب اس وقت تک آتا ہے جب مجرم قوم رہے، جب انسان اپنی بری روش چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائے، اپنے جرم کا ارتکاب کرنا چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا عذاب ٹلایا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرے تو پھر یہ عذاب جو ہے اس سے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس طور پر حضور نے فرمایا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی جو واقعہ ہے اس کی مثال پیش کی کہ اس قصے کو دیکھو، اس میں کوئی شرط بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی توبہ استغفار سے وہ پیش گوئی ٹل گئی۔ تو اس لیے اصول یہ نکلا کہ انذاری پیش گوئیاں قرآن مجید نے جو پرانے انبیاء کے حوالے سے واقعات بیان کیے ہیں یا جو آیات میں تعلیم ہمارے سامنے رکھی ہے، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسی پیش گوئیاں توبہ استغفار کرنے کے ساتھ معلق ہوتی ہیں۔ اگر توبہ استغفار سے کوئی کام لے تو یہ انذاری عذاب کی پیش گوئیاں ٹل جاتی ہیں، اگر کوئی شر سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ان کو عذاب ملتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو اصلاح ہے۔ جی، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو نہیں دے گا۔ محترم کالو صاحب، ابھی اس ایک اور پہلو سے اسی بات کو ہم آگے لیتے ہیں کہ مثلاً یہ جس طرح بات ہوئی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنی تقدیر نازل کرتا ہے، کوئی قضاء و قدر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو اٹل ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس بارے میں دعا کی جائے اور دعا کرنے سے وہ ٹل جایا کرتی ہے،
تو ایک مسلمانوں کا باہری گروہ ایسا ہے جو اس نظریے کو پیش کرتا ہے کہ دعا وغیرہ اس مسئلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی، یہ ایک فضول کہہ لیں یا زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک ثواب ہوگا، لیکن دعائیں جو ہیں اس طرح کی تقدیروں کو، قضاء و قدر کے مسائل کو ٹلایا نہیں کرتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گو کہ ایک اور کتاب برکات الدعا میں بھی بڑی تفصیل سے اس نظریے کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ تو اس کتاب ایام الصلح میں حضور نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر سے کام لیتا ہے، اور دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے غیب سے کوئی بات پتہ چل جائے جس کے نتیجے میں میں اس بات سے چھٹکارا پا سکوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مثلاً بعض اوقات انسان کوئی بیمار ہو تو کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب اس کی بات سن کے غور کرتا ہے، فکر سے کام لیتا ہے، سوچتا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی عمدہ دوائی سوجھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے کو دیکھ کر انسان کا فکر کرنا اور کسی حل کی تلاش میں سرگردان ہونا، یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ جو لوگ عارف ہوتے ہیں، خدا کی محبت، اس کی صفات سے آشنا ہوتے ہیں، ان کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور جو خدا کے عرفان سے شناسا نہیں ہوتے ان کی دعا ایک محجوبیت کا پہلو لیے ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ چیز انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کام جو خدا کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے، اگر وہ ہونا ہے تو ہو جائے گا، اگر نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، دعا کرو یا نہ کرو بے فائدہ ہے یا برابر ہے، تو ہمیں یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات نقش کر رکھی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت کا سامنا ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ دونوں کام کرتا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے تدبیر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبعی جوش سے مجبور ہو کر، بے قرار ہو کر دعا کی طرف، صدقہ و خیرات کی طرف، استغفار کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو جذبات یعنی تدبیر اور دعا، یہ دونوں پہلو خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کر رکھے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس طرح تدبیر بھی نتیجہ خیز ہے، اسی طرح دعا بھی تدبیر کی مانند نتیجہ خیز ہے۔ بلکہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کیسے کروں جس کے نتیجے میں میرا یہ کام بن جائے، کیا تدبیر اختیار کروں، تو وہ سوچ، اس کے دل کی وہ تڑپ، وہ ایک دعا ہے۔ تو گویا دعا ایک پہلا مرتبہ ہے کسی کام کا بھی، اس دعا کے نتیجے میں اسے کوئی نہ کوئی تدبیر سجھائی دیتی ہے۔ تو دعا پہلا قدم ہے، پہلا مرتبہ ہے، اور اس کا نتیجہ تدبیر ہے۔ تو دعا اور تدبیر کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ جو بات ہونی ہے وہ تو پہلے سے خدا کی تقدیر میں مقدر ہے، قضاء و قدر اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے، اس لیے دعا کرنے سے کیا حاصل، سوائے اس کے کہ انسان کو ثواب ہو جائے، عبادت ہو جائے، ورنہ دعا کے نتیجے میں کوئی کام نہیں ہوگا، خدا کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے، یہ محض ایک غلط فہمی ہے، ورنہ اس بات پہ غور کریں کہ خدا تعالیٰ نے قدرتی آفات کو دور کرنے کے لیے بعض قدرتی اسباب مقدر کر رکھے ہیں۔ مثلاً پیاس بجھانے کے لیے خدا نے پانی کو ایک سبب کے طور پہ مقدر کیا۔ اگر کوئی انسان کہے کہ صاحب اگر کسی انسان کی پیاس بجھنی ہے تو بجھ جائے گی، نہیں بجھنی تو نہیں بجھے گی، پانی پینے کی کیا ضرورت ہے، تو ہر شخص اسے پاگل قرار دے گا۔ بھوک کو ہٹانے کے لیے خدا نے روٹی مقرر کی ہے۔ یہی کیفیت انسان کی امراض کی ہے۔ جو لوگ اس قسم کے خیالات اور نظریات پیش کرتے ہیں کہ پہلے سے ہر بات خدا کی قضاء و قدر میں فیصلہ پا چکی ہے، اس لیے دعا کرنے سے کیا حاصل، جب ان کے ہاں بیماری آتی ہے تو اس بیماری میں وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اگر شفا مقدر ہے تو ہو جائے گی، طبیب کے پاس جانے
اور اس سے دوا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دعا کو بھی دوا پر ہی قیاس کر لینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ دعا کے نتیجے میں کئی کام نہیں بھی ہوتے اور کئی ہو جاتے ہیں تو کیسے سمجھیں کہ جو کام ہو گیا وہ دعا کے نتیجے میں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا دیکھیں، کیا ہر بیمار کو دوا لینے سے شفا مل جاتی؟ جب سارے بیمار دوا کے نتیجے میں شفا یاب نہیں ہوتے تو کیا بعض بیماروں کا دوا کے باوجود شفا یاب نہ ہونا دواؤں کی تاثیر کا انکار کرا سکتا ہے؟ نہیں کراتا۔ جب بہت سے اکثر تجارب کے نتیجے میں ہم یہ اصول طے کرتے ہیں کہ اس دوا سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس دوا سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، تو اس طرح تمام انبیاء، اولیاء اور لاکھوں کروڑوں خدا کے عارف انسانوں اور راست بازوں کا ذاتی تجربہ کہ انہوں نے دعائیں کیں اور اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو قبل از وقت بشارت دی کہ یہ کام یوں ہو جائے گا یا یہ کام یوں نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف خدا کے لاکھوں کروڑوں مقدس راست بازوں کا، عارف انسانوں کا یہ تجربہ کہ انہوں نے کسی کام کے لیے دعا کی، خدا نے ان کو بشارت دی قبل از وقت کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو خدا نے ان کو بشارت دی اسی کے مطابق وہ کام ہوا۔ تو یہ تجربات اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا میں تاثیر ہے، جس طرح دواؤں میں تاثیر ہے اسی طرح دعاؤں میں تاثیر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دعا کے بارے میں تعلیم دی، تمام انبیاء کی زندگی کا عملی نمونہ دعا کی افادیت کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی مخالفت کرنے والے شریروں نے جو شرارتیں کیں ان کے خلاف نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اس کا اثر دیکھ لیں کہ خدا نے ایسا عظیم الشان نمونہ دکھایا اس دعا کی قبولیت کا کہ اتنا طوفان آیا، اتنا سیلاب آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر گیا۔ یہ دعاؤں کی تاثیر تھی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں خدا نے کتنا اثر دکھایا کہ اس کے مخالفین اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی فوجی حیثیت پہ کتنے نازاں تھے، ان کا غرور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کمزور ساتھیوں کے سامنے خدا نے پانی کے اندر ڈبو کے رکھ دیا اور اس تمام مخالفین کو ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو تھے ان کی بد دعا کا اثر دیکھیں کہ ان یہودیوں پہ خدا نے کس طرح رومی مسلط کیے، کیسے ان پہ تعاون کے عذاب آئے، مسلسل وہ خدا کی قہری تجلی کا نشانات بنتے چلے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، شریر دشمن، ان کے خلاف بھی آپ کی بد دعاؤں کے یہی اثرات تھے۔ تو تمام انبیاء کی زندگی کے یہ عملی واقعات یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کہنا کہ دعا ایک بے فائدہ چیز ہے، محض ثواب ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ دعا کے نتیجے میں انسان کو تسلی ملتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی دعا کو قبول کر کے خدا تعالیٰ جو چیز اس نے مانگی ہوتی ہے اسی طرح اس کی خواہش کو پورا کر دیتے، اور بسا اوقات جب خدا یہ سمجھے کہ اس نے جو چیز مانگی ہے یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے یا میں نے اس کو نہیں دینی، تو اس کو اپنی وحی کے ذریعے، الہامات کے ذریعے بشارت دیتا ہے، یا کم از کم اس کے دل کو ایک تسلی اور یقین اور اطمینان کی کیفیت نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ شکلیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ابھی کچھ اور گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ اس دوران ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ تو ناظرین ابھی یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سماعت فرمائیں گے۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں
سے جیسے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعت قرب و جوار، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نادم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ابھی آپ نظم سن رہے تھے، مکرم توصیف احمد صاحب درد جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام کا ایک حصہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ ایام الصلوح کے مضامین کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ تو نصیر انجم صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، اور جیسا کہ انتظار بھی تھا، ایک مسیح موعود کے آنے کے بارے میں پیشگوئیاں تھیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ تو 14ویں صدی کا جو مجدد تھا، اس کے بارے میں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کو ہی مسیح موعود ہونا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ مسیح موعود جس کے بارے میں پیش خبریاں تھیں اس نے اس 14ویں صدی کے زمانے میں ہی آنا تھا؟ اس حوالے سے حضور نے اپنی اس کتاب کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ جی، حضور نے فرمایا ہے کہ مجدد اس صدی میں پیدا ہونے والے فتنوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 14ویں صدی میں کون سے فتنے پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے مناسب حال مجدد جس طرح پہلے آتے رہے ہیں اس صدی میں بھی آنا تھا۔ اس نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 14ویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے تک صلیبی جو طاقتیں تھیں وہ پوری طرح عروج پر تھیں، مخلوق پرستی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور صلیبی نجات کے عقیدے کو انہوں نے اپنی کلموں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے
اس انتہا تک پہنچا دیا تھا کہ وہ کتابیں جن میں یہ عقائد بیان ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف جو اشاعت پذیر ہو رہی تھیں عیسائی پادریوں کی طرف سے، 7 کروڑ کی تعداد میں اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب ایام الصلح میں ذکر کیا کہ وہ پھیلائی جا چکی تھی۔ اور اسی طرح قرآن کریم پر طرح طرح کے اعتراضات اور مظالم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بیجا حملے یہ اپنے زوروں پر تھے۔ تو یہ وہ فتنے تھے جو اس 14ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ اب ان فتنوں کے مناسب حال جو مجدد آنا تھا وہ وہی ہونا چاہیے تھا جس نے آ کر یہ کسر صلیب کرنی تھی، ان صلیبی عقائد کو، ان کے غلبے کو پاش پاش کرنا تھا۔ اور ایسے مجدد کا نام مسیح موعود کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجدد کا نام جس نے کسر صلیب کرنی ہے مسیح موعود ہی قرار دیا ہے۔ ایک بات حضور نے یہ بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ 13ویں صدی میں آپ لوگ خود یہ بیان کرتے رہے ہیں جگہ جگہ کہ 14ویں صدی میں امام مہدی یا مسیح موعود نے آنا ہے اور ایک بڑے مجدد نے پیدا ہونا ہے۔ تو اب جب وہ آ گیا ہے تو اب اس کے انکار پہ آپ قدم مار رہے ہیں اور تلے بیٹھے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کا یہ وعدہ کہاں گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن مجید کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے جو معین بندوبست کرنا ہے۔ اب جب 14ویں صدی میں قرآن کریم پر بے شمار اعتراضات ہو رہے ہیں اور اس حفاظت کے وعدے کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی محافظ قرآن پیدا ہو جو آسمان سے آئے، تو اس حوالے سے بھی اس کا 14ویں صدی میں آنا ضروری تھا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو حدیث مجددین ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر صدی میں مجدد آتا رہے، تو 14ویں صدی مجدد سے خالی کیسے چلی گئی جبکہ پچھلی تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے کہ مجدد آتے رہے ہیں؟ تو 14ویں صدی میں جب مجدد کی انتہائی شدید ضرورت تھی تو اس وقت مجدد کیوں نہ آیا؟ اور ان کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اگر آیا تو نعوذ باللہ ایک دجال آیا۔ تو یہ حدیث کہاں لے جائیں گے جو یہ کہتی ہے کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے ایک آدمی آئے گا؟ تو 14ویں صدی مجدد سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثیں، دوسری پیشگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جن میں ایک تو یہی حدیث مجددین حضور نے بیان فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ کسر صلیب کے لیے مسیح موعود پیدا ہوگا، اور پھر یہ فرمایا کہ جب اونٹ بیکار ہو جائیں گے تو اس وقت مسیح موعود آئے گا۔ اب یہ سارے کام 14ویں صدی میں ہو رہے ہیں، تو ان کا جو علاج ہے وہ نہیں آ رہا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں غلط ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں سچی ہیں اور یقیناً سچی ہیں، تو ان کا حال یہی ہے کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود آئے جو کسر صلیب کرے، اور یہی حدیثوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ مسلم کالو صاحب، پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں، مثلا ہر آنے والے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیشگوئیاں کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں مذکور ہوتی ہیں، تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ پیشگوئیاں پورے ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ جن کا سطحی سا علم ہوتا ہے اس علم کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے، تو مختلف ان کے ذہنوں میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ لفظاً اس کا اظہار ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، جیسا کہ مسیح موعود یا مسیح ناصری کے بارے میں جو دوسری اس کی آمد تھی اس کے بارے میں مختلف وہ پیشگوئیاں تھیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح کی جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو مامورین یا انبیاء اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا اصول ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ایک عام پڑھنے والا یا دیکھنے والا یا پہچاننے والا پہچان سکے کہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوا کرتی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اپنی پیشگوئیاں بھی اور انبیاء کے بارے میں گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیاں بھی وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ بعض ایسی بینات اور محکمات کی حیثیت رکھتی ہیں جو ظاہری طور پر پوری ہوتی ہیں، ان میں کسی تعویل، کسی استعارے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور بعض ایسی پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو متشابہات کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ظاہری طور پہ پوری نہیں ہوتی بلکہ وہ استعاروں اور مجازات کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے ظہور پر 2 قسم کے افراد پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ سعید فطرت
اور خوش نصیب افراد جو بینات اور محکمات کو پورا ہوتا دیکھ کر ان قرائن کی بنا پر اس زمانے کے نبی کی سچائی پہ ایمان لے آتے ہیں، اور پیشگوئیاں کو وہ حصہ جو متشابہات کے رنگ میں رنگین ہوتا ہے ان کی حقیقت کو حوالے بخدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دماغوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ بینات اور محکمات پہ توجہ دینے کی بجائے متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اس بات پہ اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں نشانی کیوں نہیں پوری ہوئی اور فلاں بات کیوں نہیں پوری ہوئی۔ انہی باتوں کو وہ انکار کے بہانے بنا کر اپنے زمانے کے نبی کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کا ظہور ہوا تو جو خوش نصیب افراد تھے انہوں نے یہ دیکھ کر کہ گزشتہ انبیاء نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ آنے والا مسیح حلیمی کے ساتھ، عاجزی مسکینی کے ساتھ آئے گا اور یہ اس کی علامات ہوں گی، ان کو پورا ہوتا دیکھ کر انہیں قبول کر لیا۔ لیکن جو ٹیڑھے دلوں والے تھے، ٹیڑھے دماغ رکھتے تھے، انہوں نے ان بینات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے متشابہات کو پکڑ لیا کہ نہیں صاحب، پیش گوئی یہ تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیاہ نبی آسمان سے آئے گا، جب تک وہ نہیں آئے گا جسمانی طور پہ ہم تو آپ کو قبول لیں گے۔ آنے والا مسیح تو بادشاہ ہونا تھا، اس نے تو ہمیں غیر قوموں سے بادشاہی سے چھڑا کے ہمیں خود بادشاہت عطا کرنی تھی، آپ نے تو کوئی نہیں کی۔ وہ ان بہانوں کو بنا کے بیٹھے رہے، انکار کرتے رہے۔ یہی کیفیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پہ ہوئی۔ یہود میں سے جو نیک فطرت تھے، سعید طبع تھے، وہ بینات اور محکمات کو پورا ہوتا دیکھ کر آپ کی غلامی سے وابستہ ہو گئے، اور جو ٹیڑھی فطرت کے مالک تھے وہ ان اشتہارات اور مجازات کے پردوں میں لپٹی ہوئی پیشگوئیوں اور علامات کو پکڑ کر بیٹھ گئے، وہ قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ اناجیل میں بھی اسی قسم کی پیشگوئیاں تھیں۔ ایسے مسیحی جو سعید فطرت رکھتے تھے وہ تو اناجیل کی پیشگوئیوں میں بیان شدہ محکمات کو دیکھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، لیکن اکثریت ایسی تھی جو ان اشتہارات اور مجازات پہ مشتمل پیشگوئیوں کو پکڑ کر بیٹھے رہے اور بد نصیبی کا شکار ہو گئے۔ یہی کیفیت حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی کہ آج بھی وہ لوگ جو نیک فطرت ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایسی بینات اور محکمات کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، مسیحی مذہب کا غلبہ ہوگا، اس قسم کی جو محکم نشانیاں تھیں ان کو پورا ہوتا دیکھ کر آپ کی غلامی کو قبول کر لیا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ ایسے متشابہات پیشگوئیوں کو پکڑ کر اڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں بات پوری نہیں ہوئی، فلاں بات پوری نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ سعید افراد کا نمونہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ بعض محکمات اور بینات نے پورا ہو کر زمانے کے معمور کی سچائی کی دلیل مہیا کر دی تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور باقی جو ایسی پیشگوئیاں ہوں جو متشابہات کا رنگ پکڑے ہوئے ہوں، ان کی نسبت وہ یہ اعتقاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا تو یہ کسی استعارہ اور مجاز کا مضمون بیان کر رہی ہے، یا ممکن ہے کہ جو الفاظ بیان ہو رہے ہیں یہ الفاظ یہ حدیث کے محفوظ نہ رہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن راویوں کے مختلف ہونے کی بنا پہ طرز بیان اور الفاظ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ تو پوری طرح یہ کہنا کہ یہی الفاظ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے تھے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشگوئی کے الفاظ کو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں اچانک پوری ہوگی، لیکن دراصل وہ تدریج کے پہلو یہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیشگوئی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس معمور کی زندگی میں نہیں ہونی ہوتی، بلکہ اس کی وفات کے بعد اس کے کسی جانشین کے زمانے میں اس نے پورا ہونا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگوئی کے طور پہ یہ خبر دی گئی کہ قیصر اور کسریٰ کے خزائن کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں،
لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ کیسر اور کسریٰ کے خزائن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح نہ ہوئے، نہ ان کی چابیاں آپ نے دیکھیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں وہ علاقے فتح ہوئے، وہاں کے خزائن آئے اور ان کے محلات کی چابیاں آپ کے جانشین حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دی گئیں۔ تو اس طرح پیش گوئیاں جو متشابہات کا رنگ پکڑے ہوئے ہوں، ان کی بنا پہ ٹھوکر کھانے والے ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن سعید فطرت احباب ان پیش گوئیوں کو حوالے بخدا کرتے ہیں، اور جو بینات اور محکمات کا حصہ ہوتا ہے ان کو پورا ہوتا دیکھ کر زمانے کے معمور کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر حضور کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ایام الصلح میں مذکور مضامین میں سے کچھ گفتگو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ سماعت فرمائی۔ ابھی اسی کتاب کے بارے میں کچھ اور گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔